فرق کیا؟ اپنی طرف سے ایک تو پیغمبروں کا مرتبہ متعین کر دیا کہ فلاں بڑے ہیں فلاں چھوٹے. اللہ نے ایک دوسرے کو فضیلت دی ہے پیغمبروں میں سے، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق فضیلت جو ہے اس طرح ماننا درست ہے. اپنی طرف سے، میں نے اپنی طرف سے اس لیے کہا کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں یہودی، وہ اپنے پیغمبر کو سب سے اونچا مانتے ہیں. عیسائی جو ہے، جنہیں ہم نصارہ کہتے ہیں، مسیح کہتے ہیں، کرسچن کہتے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، خدا کا بیٹا مانتے ہیں. تو یہ فرق آ گیا. تو پیغمبروں کو تو ماننا ہے، پیغمبروں کے درمیان جو مرتبہ ہے وہ اپنی طرف سے اونچا یا کم نہیں کرنا، یہ ہے بات. اب دیکھیے جی، ہمارے ہاں بھی اکثر مولوی حضرات یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ ایک پلڑے میں ساری کائنات کو رکھ دیا جائے، سارے نبیوں کو رکھ دیا جائے، اور ایک پلڑے میں حضور خاتم النبیین والمرسلین والمعصومین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو رکھ دیا جائے، تو پلڑا وہ بھاری ہوگا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہوگی. یہ بات درست نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ فیصلہ یہ ہے کہ جس پلڑے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، ان کے مقابل والے پلڑے میں کوئی آ ہی نہیں سکتا. یہ کہنا کہ ایک پلڑے میں ان کو رکھ دیا جائے ایک ان کو یہ غلط ہے. آ ہی نہیں سکتا. کسی کے پاس اللہ نے یہ طاقت ہی نہیں رکھی کہ میرے نبی کے پلڑے کے مقابل والے پلڑے میں آ جائے. اسی طرح یہ باتیں بڑی سمجھنے کی ہیں. مولانا سید احمد صاحب دارالعلوم دیوبند سے وابستہ بہت بڑے بزرگ گزرے، انہوں نے یہ بات لکھی ہے. ہمارے ہاں عام طور پر جو بیان کیا جاتا ہے وہ غلط ہے. وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اس کا نام تھا وحشی بن حرب، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا. کہا جاتا ہے اور حدیث کی بخاری شریف کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں معنی مفہوم یہ نہیں ہو سکتا جو ہم نے متعین کیا ہے، لیکن عام طور پر یہ بات چلی آ رہی ہے. اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، میرے پیچھے بیٹھا کرو. جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے چچا یاد آ جاتے ہیں. یہ بات، لیکن تحقیق شدہ بات یہ ہے، تحقیق شدہ کہہ رہا ہوں میں، مولانا حفظ الرحمان سجوہاروی نے بھی لکھا ہے. تحقیق شدہ بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وحشی آپ میرے سامنے نہ بیٹھا کریں، میرے پیچھے، پیٹھ کے پیچھے اس طرف آپ بیٹھا کریں، اس لیے کہ جب آپ سامنے بیٹھیں گے اور مجھے دیکھیں گے، کیونکہ صحابہ تو حضور کی زیارت کے لیے تو ہر وقت تڑپتے تھے، مجھے دیکھیں گے تو آپ کو شرمندگی ہوگی، اور آپ نے جو میرے چچا کے ساتھ کیا ہے وہ آپ کو یاد آ جائے گا، اور میں نبی اس دنیا میں کسی کو شرمندہ کرنے نہیں آیا. اس بات میں اور اس بات میں زمین و آسمان کا فرق ہے. بس یہ باتیں ہوتی ہیں سمجھنے کی. فرمایا، اور جو کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں، یعنی بعض پیغمبروں کو مانتے ہیں، جیسے عیسائی کہتے ہیں
ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، یا موسوی کہہ دیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، تو فرمایا یہ ایمان اور کفر کے بیچ میں ایک راہ نکالنا چاہتے ہیں جس کی اجازت نہیں۔ آگے فرمایا وہ بلا اشتباہ کافر ہے، پیچھے آپ نے سن لیا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، آگے کیا کہا اولئک هم الکافرون حقا، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کرا۔ تو آمنہ میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اپنی مرضی سے ایمان نہیں لانا، کہ کسی کو کچھ بنا دیا کسی کو کچھ بنا دیا۔ اس کی کئی مثالیں ہیں کہ ہمارے ہاں ابھی تک ہے کہ ہم بھی کسی کو کچھ بنا لیتے ہیں کسی کو کچھ بنا لیتے ہیں۔ ایک حوالہ صرف اور دیکھ لیجیے، پارہ نمبر 9 سورہ الاعراف جی، آیت نمبر 157 اور صفحہ نمبر 213 الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرهم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔ اور جو محمد رسول اللہ کی جو نبی امی ہیں پیروی کرتے ہیں، جو نبی امی ہیں، اس پر آپ غور کریں گے جی، یہ اکثر مسئلہ چھڑتا بھی ہے اور لوگ چھیڑ بھی دیتے۔ امی النبی الامی، امی کا معنی اکثر لوگ کرتے ہیں ان پڑھ، یہ معنی غلط ہے۔ صحیح ترجمہ جو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ جس کا اللہ کے سوا کوئی استاد نہ ہو۔ النبی الامی آپ سب جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ یہ بھی ایک ختم نبوت کی دلیل ہے۔ ورود ہوتا ہے کبھی کبھی ہمارے دماغ میں بھی کہ جو مرزا تھا وہ تو پڑھتا تھا، اس نے کان بھی پکڑے ہیں، مار بھی کھائی ہے، اس کا استاد بھی تھا، اور وہ کہتا بھی تھا کل تک تو مجھ سے پڑھتا رہے اور آج کہتا ہے میں نبی ہوں۔ اور بھی تھے معاملات۔ اللہ نے میرے نبی کا استاد سوائے اللہ نے اپنی ذات کے کسی کو بنایا ہی نہیں، تاکہ کوئی میرے نبی کو یہ تانا ہی نہ دے سکے کہ کل تک تم مجھ سے پڑھتے رہے اور آج کہتے ہو میں نبی ہوں۔ تو اس لیے النبی الامی الہاشمی، اس کا مطلب ہوگا کہ نبی وہ نبی جس کا استاد اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ اور ایک بات اور بھی ہے، وہ بھی سمجھنے کے لیے کہ اللہ کے سوا میرے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کوئی استاد نہیں ہے، معلم نہیں ہے، اور صحابہ کرام کے استاد اور معلم سوائے حضور کے اور کوئی نہیں۔ ایک واسطہ ہے وہ اللہ کے نظام اور قانون کا، نبوت کا، اس سے علاوہ پھر آگے اللہ ہے، یعنی براہ راست اللہ نے میرے نبی کو بتایا، میرے نبی نے صحابہ کو بتایا، اللہ نے بتایا یہ قرآن ہے، میرے نبی نے بتایا صحابہ کو یہ قرآن ہے، اللہ نے بتایا اس کا یہ مفہوم ہے، میرے نبی نے بتایا سمجھایا یہ مفہوم۔ ایک بات اور گہری کہہ رہا ہوں، اگر آپ کی توجہ ہوئی تو بات سمجھ میں آئے گی ورنہ نہیں۔ میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف
قرآن صحابہ کرام کو پڑھایا ہی نہیں، سمجھایا ہی نہیں، بلکہ پوری دنیا میں سب سے پہلا انسان جس نے قرآن پر عمل کیا ہے وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو گویا صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے نبی نے جو قرآن اترا اس پر عمل کر کے بھی دکھایا ہے۔ تو قرآن پر عمل کرنے والا جو پہلا انسان ہے جس کو صحابہ کرام نے دیکھا ہے وہ سرتاج انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے اوصاف کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ تورات اور انجیل میں اللہ کی وحدانیت ہے، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر زمانہ میں آئیں گے۔